کراچی میں 6 جنوری سے لاپتہ مصطفیٰ عامر کے قتل کی آج پولیس کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ملزم ارمغان کے بنگلے پر مصطفیٰ کے قتل سے لے کر اس کی لاش کو گاڑی سمیت جلانے اور پھر ایک لاوارث لاش کے طور پر بلوچستان کے ضلع حب میں دفنانے تک کی دل دہلا دینے والی تفصیلات سامنے لائی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق اس کیس میں شراز عرف شاویز نامی شریک ملزم کو حال ہی میں گرفتار کیا گیا، تو پھر اس کے بعد کرائم سین سے لے کر لاش کو دفنانے تک کیس کی ساری تفصیلات مل گئیں۔ پولیس کے دعوے کے مطابق مرکزی ملزم ارمغان اور شریک ملزم شاویز اسکول کے دنوں سے دوست ہیں۔ مقتول مصطفیٰ بھی ان کا دوست تھا۔ نیو ایئرز کے موقع پر بھی ایک ساتھ تھے اور ان کا آپس میں تنازع ہوا تھا، اور اسی تنازع کے تسلسل میں 6 جنوری کی رات کو ارمغان نے مصطفیٰ کو فون کر کے اپنے گھر پر بلا لیا۔ وہاں تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد کسی بات پر ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ پھر دونوں ملزمان نے مصطفیٰ عامر کو وہیں پر بہت بری طرح سے مارا اور پھر فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جس کے بعد لاش کو مقتول مصطفیٰ کی ہی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان کے ضلع حب لے کر گئے اور وہاں دوراجی پولیس اسٹیشن کے قریب لاش کو گاڑی سمیت جلا دیا، اور پھر وہ دونوں وہاں سے دوپہر کو واپس آ گئے۔ بلوچستان پولیس نے جلی ہوئی لاش کو ایدھی کے حوالے کر دیا اور ایدھی نے لاوارث لاش کے طور پر اسے وہیں پر ایک جگہ دفنا دیا۔ آج شام کو DIG CIA مقدس حیدر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس لاش کو مزید ایگزامن اور DNA انالیسس کر کے ریکنفرم کرے گی۔ اس میں جو سیکنڈ کو اکیوز ہے جس کا نام شاویز، ایکچوئل نام شراز ہے عرف شاویز، اس کو ہم نے ابھی اریسٹ کیا ہے۔ ارغمان اور شراز یہ قریبی دوست ہیں، یہ کلاس 1 سے لے کے 7 تک ساتھ پڑھے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ عامر بھی ان کا دوست ہے، یہ نیو ایئر کے دن بھی ایک ساتھ تھے۔ وہاں پہ تھوڑی بہت ان کی کوئی بات چیت ہوئی تھی، چپکلش کہہ لیں یا تھوڑی بہت کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی۔ اس سلسلے کی کنٹینیوٹی میں اب یہ بیٹھ کے وہاں پہ 6 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر کو فون کر کے بلایا تھا ارغمان نے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر ان کی کسی بات پہ آپس میں لڑائی ہوئی۔ وہاں لڑائی کے دوران کر کے اس کو وہاں پہ مارا، کافی سیریسلی اس کو مارا ہے ان دونوں نے، اور اس کے بعد اسی کی گاڑی میں رکھ کے ڈگی میں ڈال کے یہ اس کو لے کے گئے ہیں حب کی طرف۔ باڈی ڈسپوز آف کرنے کے لیے ان کو بلوچستان کے ضلع حب کے پاس ایک پولیس اسٹیشن دوراجی ہے، اس کے پاس گاڑی سمیت اس کو وہاں ڈسپوز آف کیا گیا، اس کو جلا دیا گاڑی سمیت، اور اس کے بعد یہ پھر واپس آ گئے تقریباً دوپہر کے وقت۔ اس لاش کو بلوچستان پولیس نے ایدھی کے حوالے کیا، جس نے اس کو سبسیکوینٹلی بعد میں ایک جگہ پہ دفنا دیا لاوارث لاش سمجھ کے۔ المیہ یہ ہے کہ اس پورے کیس میں ابتدائی مرحلے میں خود پولیس کا اور بعد میں انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں کے انتظامی جج سید ذاکر حسین کا انتہائی افسوسناک رویہ سامنے آیا۔ مصطفیٰ عامر 6 جنوری کو یعنی آج سے 36 دن پہلے لاپتہ ہوا تھا اور اس کے والدین تھانوں کے چکر کاٹ رہے تھے، مگر متعلقہ پولیس نے تعاون کرنے کے بجائے ہیلے بہانوں سے کام لیا اور بروقت ایکشن نہیں کیا۔ مقتول مصطفیٰ کی والدہ ارمغان سمیت تمام دوستوں کو فون کر کے بیٹے کے بارے میں دریافت کرتی رہیں، پھر ارمغان نے ان سے بدتمیزی کی اور پھر جب بیرون ملک کے ایک نمبر سے اغوا برائے تاوان کی کال انہیں موصول ہوئی اور 2 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا گیا تو کیس CIA پولیس کو منتقل کیا گیا اور تب جا کر کیس میں پیش رفت سامنے آئی۔ مصطفیٰ کے والدین کی معلومات کی بنیاد پر پولیس اور CPLC کی ٹیم نے مصطفیٰ کی بازیابی کے لیے 8 فروری کو ملزم ارمغان کے گھر پر چھاپا مارا، مگر پولیس کو بنگلے کے پہلے فلور پر دیکھتے ہی گھر میں موجود ملزم ارمغان نے سیکنڈ فلور سے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے DSP اسد ذوالفقار اور ان کا ایک محافظ زخمی ہو گیا۔ ساتھ ہی پولیس نے ملزم ارمغان کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد جب بنگلے کی تلاشی لی گئی تو پولیس کو مغوی مصطفیٰ تو وہاں نہیں ملا، البتہ ان کا موبائل فون گھر کے اندر سے مل گیا، جبکہ تلاشی کے دوران ملزم کے گھر سے بھاری اسلحہ، ہزاروں گولیاں، فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں، کال سینٹر کے سامان اور 64 لیپ ٹاپ برآمد ہوئے۔ اگلے دن ملزم ارمغان کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو پولیس کو 1 دن کا ریمانڈ مل گیا۔ اس دوران ملزم نے تفتیشی حکام کو متضاد بیانات دیے، مصطفیٰ کو قتل کرنے کا اعتراف کر کے مکر گیا، مگر اگلے ہی دن جب ملزم کو انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں کے انتظامی جج سید ذاکر حسین کے سامنے پیش کیا گیا اور پولیس نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تو جج کا حیران کن اور افسوسناک رویہ سامنے آیا۔ جج نے نہ صرف ملزم کا ریمانڈ مسترد کر دیا بلکہ پولیس کی اس بات پر سرزنش کی کہ انہوں نے ملزم ارمغان کے گھر پر چھاپا ہی کیوں مارا تھا، حالانکہ ملزم کے گھر سے مغوی مصطفیٰ کا موبائل فون ملا تھا اور ملزم نے پولیس پر حملہ بھی کیا تھا جس سے ایک DSP زخمی بھی ہوا تھا۔ ساتھ ہی مصطفیٰ کی والدہ نے جب عدالت میں بات کرنے کی کوشش کی تو جج نے انہیں بھی ٹوک دیا اور کہا کہ آپ کی باری 30 دن بعد آئے گی۔ یہ بات خود والدہ نے ہمارے پروگرام میں بتائی۔ I was under the impression کہ کیس کمپرومائز شاید ہو چکا ہوا ہے، تو خیر میں چیمبر میں تھی۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی جی IO اپنا کیس
कि प्रेजेंट करने में ही नाकाम हो गया। उसके आधे अधूरे जुमले, उसने किडनैपिंग का कोई जिक्र नहीं किया, उसने मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया, वो बहुत अनक्लियर था। शायद उसी वजह से जज साहब को सिवियरिटी ऑफ केस समझ में नहीं आई कि वो कह रहे थे कि अच्छा डीएसपी को गोली लगी, कैसे गोली लगी, मरा ही नहीं, तुम लोग बाकियों को क्यों नहीं लगी अगर उसने इतनी फायरिंग खोल दी। क्या आपने अदालत में बात करने की कोशिश की अपने बेटे के हवाले से? जी मैंने बिल्कुल कोशिश की। जब पूरी उनकी कार्रवाई उन्होंने 2 दिन का रिमांड कह के और मेडिकल का कह के अपनी बात ख़त्म की, तो मैंने उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने साफ साफ बोला बीबी मैंने आपकी बात सुननी नहीं है, आपकी बारी 30 दिन के बाद आएगी, आज इनकी बारी है। सिर्फ यही नहीं, अगले दिन पुलिस ने दोबारा इन्हीं जज से रिमांड के लिए रुजू कर लिया और मुलजिम के 2 मुलाजमीन के अहम बयानात को दरख्वास्त का हिस्सा बनाया। मगर इसके बावजूद जज ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त फिर मुस्तरद कर दी और केस की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया। जबकि इस पूरे अरसे में मुलजिम अरमगान जुडिशल कस्टडी में रहा और पुलिस दावा कर रही थी कि पुलिस को रिमांड ना मिलने से वो मुलजिम से तफ्तीश नहीं कर पा रही है, नहीं पता लगा पा रही है कि आखिर मगवी कहाँ है। और आज पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि मगवी मुस्तफ़ा को मुलजिम अरमगान और उसके साथी ने मिलकर 6 जनवरी को ही कत्ल कर दिया था और उसकी लाश को बलूचिस्तान के कराची से मुत्तसिल ज़िला हब ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया था। और अब पुलिस कह रही है कि मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के लिए आला अदालत से रुजू करेंगे। अरमान का हमें अनफॉर्चुनेटली रिमांड ना हासिल हो सका, 1 दिन का रिमांड मिला और उसके बाद सब्सिक्वेंट रिमांड हमें ना मिल सका। कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके अपने रीजंस हैं। उससे अगला फोरम है, हम इंशाल्लाह उस पर फाइल करेंगे, रिमांड हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं कि इस मामले की शफाफ तहकीकात होती हैं या नहीं होती, जिन्होंने जुर्म किया है उन्हें सज़ा दी जाती है या नहीं दी जाती।